شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ امیر اہل سنت کے ربیع الاخر 1441 1441 ہجری مطابق دسمبر 2019 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے سے قبل ہونے والے بیان کا تحریری گلدستہ مع ترمیم و اضافہ بنام شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا وظیفہ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہارے آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان کو پہچان لیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ گرامی حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد یعنی غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب قدیر کا فضل و احسان ہے۔ شہزادہ غوث اعظم شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ شرعی مکلفات یعنی احکامات کسی حال میں ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں غلط ہے۔ فرض عبادات کا چھوڑنا زندیقیت یعنی بے دینی ہے۔ حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی گناہ ہے۔ فرض کسی حال میں ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا۔ اے عاشقان غوث اعظم، دیکھا آپ نے کہ نماز، روزہ، فرائض کسی کو بھی معاف نہیں ہوتے، جیسا کہ کچھ نام کے پیر جو نماز نہیں پڑھتے، جب ان کے مریدین سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بغداد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اجمیر میں ظہر کی نماز میں ہوتے ہیں، مدینے میں
روزانہ عشاء پڑھتے ہیں تو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ہم پر 5 نمازیں فرض اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض۔ جی ہاں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی۔ مزید یہ کہ غوث پاک کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا۔ اس نے دوسرا وار کیا کہ عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو غوث پاک اس کو بھی سمجھ گئے کہ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا، لہذا اس علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رب کریم کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کی کثرت دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کئی بار کوشش کی، مگر الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہی رہا۔ بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی، بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد، وسیلہ 4 یاروں کا خدا سے بخشوا دیجئے، کرم فرمائیے مجھ پر خدا را یا شہ بغداد، اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک جن کی توبہ۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عبادت پر استقامت آپ کی بہت بڑی کرامت تھی۔ مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم جوش میں آ کر کچھ کام کرتے ہیں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جسے سوڈا واٹر کے جوش کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے مرشد غوث پاک کی استقامت کی بھی کیا شان ہے۔ چنانچہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹتا ہوا میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع و خضوع یعنی نماز میں اللہ پاک کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ جسمانی اور ذہنی توجہ ہو تو ایسا کہ نماز میں خاص سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ پاک کی طرف سے توجہ نہ ہٹے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائے
معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ تحیت الوضو کی فضیلت۔ اے میرے مرشد غوث پاک کے دیوانوں، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ تحیت الوضو کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ نیک بننے کا نسخہ بنام نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 553 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں قلبی توجہ یعنی دل کی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی شب بیداری۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات جب میں نے اپنے معمولات یعنی عبادات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ نماز میں سستی کیوں؟ اے عاشقان غوث اعظم، ہماری سستی کے تو کیا کہنے۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھی، ابھی تو جماعت میں تھوڑی دیر ہے، پھر 15 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں، پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا اور نماز قضا ہو گئی۔ چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نماز قضا ہونے کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے، چلو بھائی قضا پڑھ لیں گے۔ عورتیں اس بلا میں زیادہ پڑتی ہیں، شاپنگ سینٹر جائیں گی، نماز قضا کر کے پڑھ لیں گی۔ یہ بھی وہ جو نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتی، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ کسی کی شادی یا دعوت میں گئے تو اسلامی بھائیوں کی بھی نماز گئی۔ جن کو جذبہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لیں۔ عورتیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسا نہ کریں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، شاپنگ سینٹر یا بازار، شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، بلکہ ایسے اوقات میں جائیں کہ اس میں نماز کا وقت نہ ہو۔ اپنا کام نمٹا کر فوراً گھر آ جائیں اور گھر آ کر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم ہے تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ عموماً مسجد خالی ہوتی ہے، وہاں پردے میں وضو وغیرہ کروا کر نماز پڑھا دیں۔ جب میرے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات نہیں تھے تو کسی مسجد میں نے خود اپنی بچوں کی امی کو سفر وغیرہ میں نماز پڑھائی ہے۔ گھر نہیں پہنچ سکتے، چلو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر جذبہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ افسوس، ہم نماز کے معاملے میں سنجیدہ یعنی سیریس نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، بہانہ وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے، ورنہ ایک دوسرے کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں،
رب کو سب خبر ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وسوسہ اور اس کا جواب۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، روزگار اور پھر ہزار ہزار رکعتیں پڑھ لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی رکعتیں عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کی کرامت ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو ایک رکاب یعنی پیڈل میں مبارک قدم رکھتے، پھر دوسرا قدم رکاب تک لاتے تو ان چند سیکنڈوں کے وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ۔ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی۔ کسی نے دوسرے سے سوال کیا کہ بزرگان دین کیسے ساری رات نماز و قرآن پڑھتے گزار لیتے تھے، تو سامنے والے نے جواب دیا کہ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ یعنی بات چیت کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، تو بزرگان دین کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ ساری رات گناہوں، گپ شپ، میوزیکل پروگرامز، ناچ رنگ کی محفلوں میں گزر جائے، ایسا لگتا ہے جیسے رات چھوٹی پڑ گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کی باری آتی ہے بالکل جان پہ آ جاتی ہے۔ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، ابھی تھکن ہے، کل فجر میں دونوں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ اللہ کریم غوث پاک کے صدقے ہم سب کو پابندی سے صحیح نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ اللہ کرے ہم سب پکے نمازی بن جائیں، ایسی آمین کہے کہ شیطان کو بھی جھٹکا آ جائے۔ انشاءاللہ ہم پکے با جماعت نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ غوث پاک کو شیطان نے عبادت میں سستی دلائی تو آپ نے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کریم ختم کیا۔ تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بارش ہو، طوفان ہو، زلزلے ہوں، اولے برس رہے ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ قلب غمگی کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز۔ نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ بے نمازی جہنم کا حقدار ہے، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہرگز عذاب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بہت زیادہ عبادت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ نفل روزوں کی کثرت۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نہایت کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو غوث پاک کے تمام ماننے والے یہ عزم کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور معاذ اللہ جتنے قضا ہوئے ان کی سچی توبہ کیجیے اور ان کی قضا بھی کر لیجیے۔ میرے مرشد غوث پاک بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں وغیرہ سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قائم اللیل اور صائم النہار یعنی رات کو جاگنا اور دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چند راتیں گزاری۔ آپ کا یہ حال تھا کہ رات کے اول حصے میں کچھ دیر نماز پڑھتے، پھر ذکر کرتے، یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی یعنی 1/3 حصہ گزر جاتا اور یہ ذکر کرتے، المحیط الرب الشہید الحسیب الفعال الخالق البارئ المصور۔ میں نے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا اور کبھی فربا، کبھی ہوا میں بلند ہوتے اور میری نظروں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا تہائی حصہ گزر جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین سے لگاتے، پھر طلوع فجر تک مراقبہ و مشاہدہ میں بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و انکسار اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے دولت کدے سے باہر نکلتے۔ غوث پاک کا خوف خدا۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ غوث پاک کی عید۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا۔ ان اشعار کا ترجمہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم غوث پاک کے کیسے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے امیر ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر،
یاد رکھیے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا یعنی اس کو فالو کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں اور اپنے پاک پروردگار سے ڈرتے رہیں۔ کاش 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 گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ منگل کے دن ظہر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے نوازا اور ارشاد فرمایا بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجمی یعنی غیر عربی ہوں، فصحائے بغداد یعنی بغداد کے بڑے بڑے فصیح یعنی صاف زبان بولنے والوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اچھی اچھی حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعے راہ خدا کی طرف بلایا کرو۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کی اے میرے والد مجھ پر خوف سا طاری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب یعنی تھوک مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کی آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، یعنی انہوں نے 7 بار ڈالا تو اس لیے میں نے ایک بار کم 6 بار ڈالا۔ پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا۔ علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ ہیں سینے میں تیرے نہاں غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی نیکی کی دعوت، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری میں بغداد معلیٰ کے مشرق یعنی ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان سے کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ آواز مبارک سب کو برابر سنائی دیتی۔ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو بھی
سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک یکساں یعنی ایک جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اے عاشقان غوث اعظم، قربان جائیے میرے مرشد غوث پاک کی مبارک آواز پر۔ آپ کی یہ جیتی جاگتی کرامت تھی کہ جیسی پہلے آدمی کو آواز آ رہی ہے، 1000ویں 10,000ویں آدمی کو بھی ویسی ہی آواز آتی تھی، اور سبحان اللہ آپ کا 70,000 افراد کا اجتماع ہوتا تھا۔ ہماری آواز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی دور پہنچانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، کبھی ساؤنڈ ایک دم تیز ہو جاتا ہے، کبھی مدھم۔ 70,000 کا اجتماع۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وہاں واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا ممبر شہر کے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ وعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم 4 جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، مرشد ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیان غوث پاک میں اولیاء کرام کی حاضری۔ منقول ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ جو ہی الحمدللہ کہتے تو روئے زمین میں جس قدر اولیاء کرام تھے، خواہ وہ اجتماع میں موجود ہوتے یا نہ ہوتے، سب خاموش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے، اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سننے والے اور حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ شرکاء اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ ان سے خاموش ہونے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ،
بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام کی آمد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ یعنی اپنی روحوں کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ یعنی فرشتے تشریف فرما ہوتے تھے، اور کئی بار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور نہ صرف خود تشریف لاتے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے کہ جس کو بھی کامیابی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، خواب کا منظر بیداری میں۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی، تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کو دیکھتے رہے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اسی لیے تو با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ بیان غوث اعظم میں جنات کی شرکت۔ حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی کے والد ماجد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 13 علوم میں بیان۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔
دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے، مدرسے میں جمعہ کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمت اللہ علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، یعنی توبہ کی، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ بیاں سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زباں میں وہ دید و اثر غوث اعظم۔ غیر مسلموں کا قبول اسلام۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب یعنی ویسٹ کے علاقے کے نصارہ یعنی غیر مسلم ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں تردد یعنی شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں، کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا کہ جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے مردوں کو جلایا یا غوث۔ امام النحو بنا دیا۔ امام ابو محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں، میں جوانی کی حالت میں علم نحو یعنی عربی گرامر پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے بیان شروع کیا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو یعنی عربی گرامر کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام سیبا وے بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث پاک کی صحبت میں رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر یعنی ایکسپرٹ ہو گئے۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہیں، باعث برکت غوث پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔